اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آج میں دعوت کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور داعی جو دعوت کا کام کرتا ہے اس کے اندر کیا خوبی ہونا چاہیے، کیا خصوصیات ہونا چاہیے، داعی کے اہم خصوصیات۔ قرآن شریف کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کنتم خیر امۃ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ امت محمدیہ کو خطاب کیا گیا ہے۔ کیوں بہترین ہو؟ اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، یعنی دعوت کا کام کرتے ہو۔ جو دعوت کا کام کرے وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دعوت ہی کا کام کیا، صحابہ کرام نے پوری زندگی دعوت کا ہی کام کیا، لیکن اس کے لیے بہت اہم چیز یہ ہے کہ جو دعوت کا کام کر رہا ہو اس کو بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ جو چیزیں وہ دوسروں کو سمجھا رہا ہو وہ خوبی اس کے اندر بھی ہونا چاہیے، تو دعوت میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے تو آپ اس کو مت دیکھیے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، کریکٹر کیسا ہے۔ اگر اچھی بات قرآن و حدیث بتا رہا ہے تو اس کو لے لو۔ دیوار پہ بھی مثال دی جاتی ہے، لکھی ہوئی نصیحت کو لے لینا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے سامنے والا کیسا ہے۔ لیکن لوگ دیکھتے ہیں، اس لیے دعوی کی یہ فرض ہے دعوت دینے والے کی کہ زیادہ سے زیادہ جو چیز کے لیے دعوت کا کام کر رہا ہے، جو چیز کی نصیحت کر رہا ہے، وہ خوبی اس کے اندر ہونا چاہیے۔ مان لو جہیز کے خلاف تقریر کر رہا ہے تو وہ جہیز لینے والا نہیں رہنا چاہیے۔ پتہ لگا وہ خود جہیز لے رہے ہیں، مولانا صاحب وہ گڈی لے رہے ہیں اور ممبر پہ 1 گھنٹہ جہیز کے اوپر تقریر دہاڑتے ہیں کہ جہیز نہیں لینا حرام ہے، یہ ہے، غلط ہے، تو کہاں سے اثر ہوگا؟ نماز کے پابند خود نہیں آدمی نماز کی دعوت دے رہا ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز کی جو چیز کی آدمی دعوت دے رہا ہے، وہ چیز اگر اس کے اندر ہے تو جس میں زیادہ تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اب ایک مثال میں دیتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثال دیتا ہوں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، آدھی دنیا سے زیادہ کے بادشاہ ہیں، اور ان کا رعب یہ تھا کہ شیطان ان کو دیکھ کے بھاگتا تھا۔ وہ ایک بار کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، کچھ نصیحت کرنے کے لیے، تو ایک عام آدمی اعرابی کھڑا ہو گیا، بولا امیر المومنین ہم آپ کی بات نہ سنیں گے نہ مانیں گے، لا نسمع ولا نطیع۔ اس کو پیار سے بلائے اپنے پاس، یہ نہیں کہ بھڑک گئے، غصہ ہو گئے، جیسے کہ تلوار نکال لیے۔ آج کوئی مولانا کو بھرے محفل میں ایسے تقریر کر رہے ہیں، کوئی ٹوک دے، مولانا کا تو پارا ہی چڑھ جائے گا۔ تو بلائے، بولے کیوں نہیں سنو گے، کیوں نہیں مانو گے؟ بہت نرمی سے پوچھے اس سے، تو بولے کہ امیر المومنین جو کل بیت المال کا کپڑا بٹا تھا، یا جو بیت المال کا کپڑا تقسیم ہوا تھا، وہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ آپ کا اتنا بڑا کرتا بن جائے، آپ نے کرتا کہاں سے بنایا؟ امیر المومنین تھے۔ تو بولے اس کا بیٹا میرا جواب دے گا، یہ نہیں غصہ نہیں ہوئے، حالانکہ یہ صحیح تھے، وہ سوال اس کا غلط تو اس کو غلط فہمی تھی، لیکن غصہ نہیں ہوئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، بولے جو میرا حصہ ملا تھا وہ بھی میں میرے ابو کو دے دیا، وہ ملا کے کپڑا تیار کیا تو اتنا لمبا کرتا بنا۔ تو اس کے سمجھ میں آ گیا کہ امیر المومنین صحیح ہیں، انہوں نے خیانت نہیں کی بیت المال میں۔ تو اس نے کہا الآن نسمع و نطیع، اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ یہ واقعہ ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر ہم کو پرفیکٹ تو ہونا ہی ہونا چاہیے، اگر ہمارے اندر کوئی عیب نہیں بھی ہے اور لوگوں کو شک پیدا ہو گیا تو بھی ہماری بات لوگ سنیں گے ہی نہیں، ماننے کی بات تو بعد میں سنیں گے تبھی مانیں گے۔ تو داعی کا جو اخلاق ہونا چاہیے، جو کیریکٹر ہونا چاہیے، وہ بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، تب اس کی باتوں میں اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کریں گے، لوگ اس کی باتیں کو سنیں گے اور مانیں گے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کا واقعہ ہے، ایک صحابی آ کے شکایت کی کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دکھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو یہ سب چیزیں رہیں گی کہ تو لوگوں کے اندر تاثیر پیدا ہوگا۔ آج ہمارے تقریریں اتنی ہوتی ہیں، جلسے جلوس تقریر، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں۔ کیوں نہیں سنتے ہماری بات؟ کیونکہ ہمارا عمل خود نہیں ہے۔ جو تقریر کر رہے ہیں، جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، اکثریت کی ایسے ہی ہے کہ ان کے اعمال خود ویسے ہیں۔ 1 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، مان لو آدھا گھنٹہ مولانا صاحب تقریر کیے، مال دولت بانٹو، اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، یہ ثواب وہ ثواب، صدقہ خیرات زکوٰۃ، تو اس کے بعد چندے کی اپیل کر دیے، پوری تقریر پہ کیے کرائے پہ پانی پھر گیا۔ سب لوگ بولیں گے ارے اپنا چندہ لینے کے لیے مولانا صاحب یہ حدیث بیان کیے۔
تو یہ سب باتیں جو ہونا چاہیے، داعی کو جو ہے نا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے اس کے پیچھے جو دعوت کا کام کر رہا ہے، مال و دولت کا مقصد یا کوئی بھی مقصد اگر وہ رہے گا تو دعوت میں تاثیر نہیں رہے گی۔ اور داعی کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں رہنا چاہیے، داڑھی کے اوپر کوئی تقریر کر رہا، داڑھی کی فضیلت، داڑھی خود ہی نہیں رکھا ہے، کوئی بھی مثال لے لیجئے، کوئی بھی عیب اگر ہمارے اندر اگر رہا، اگر نہیں بھی رہا، لوگوں کو نظر آیا، غلط فہمی رہی، تو لوگ ہماری بات نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ لیکن میں سننے والے حضرات سے بھی یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ یہ مت دیکھیے کہ سامنے والا کیسا ہے، وہ برا ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ، اگر وہ قرآن و حدیث کی صحیح بات پیش کر رہا ہے تو اس پہ ہم کو عمل کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے، اس کی بات نہیں سنیں گے، نہیں عمل کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، کیونکہ وہ ایک فریضہ تو ادا کر رہا ہے، بھلے وہ گنہگار ہے، غلط ہے، لیکن وہ صحیح بات قرآن حدیث بتا رہا ہے تو اس پر عمل کرنا ہم کو معلوم ہونے کے بعد ہمارے لیے یہ فرض ہے، نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہیں، یہ سب کے لیے یہ حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دعوت لوگوں کو پیش کرنے کا توفیق عطا فرمائے، اور پیش کرنے سے پہلے اس سے زیادہ اپنے کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔